السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ایک نیا ویلاگ لے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بے تحاشا خبریں ہیں، ایران کی بھی ہیں، وینزویلا کی بھی ہیں، چائنا کی بھی ہیں، انڈیا کی بھی ہیں، بنگلہ دیش کی بھی ہیں، لیکن آج خبر کا آغاز ہم کریں گے پاکستان سے۔ پاکستان آرمی کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جناب چودھری صاحب، انہوں نے جو ہے آج ایک پریس کانفرنس کی، جس میں تمام صحافیوں کو بلایا گیا۔ بلوچستان سے بھی صحافی آئے، حامد میر بھی تھے اور بہت نامور جرنلسٹ وہاں موجود تھے۔ وہاں پر انہوں نے کارکردگی بتائی کہ 2025 میں جو ہے کتنے آپریشن کیے گئے، کیا ہوا، کیا رزلٹ رہا۔ وہاں پر بڑے چپتے ہوئے سوالات کیے گئے، لیکن بہت عمدہ طریقے سے ان کے جوابات دیے گئے۔ دیکھیں جی، پاکستانی فوج کو جو ہے جان بوجھ کر گندہ کیا جا رہا ہے، اور ہماری فوج جو ہے وہ کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے، وہ پاکستانی فوج سب کی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا طالبان قبضہ گروپ، انہوں نے اب جو ہے افغانستان کی حکومت کو طالبان رجیم بھی نہیں کہا بلکہ قبضہ گروپ کہا، کہ یہ ایک قبضہ گروپ ہے جو آ گیا ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت پاکستان نے بالکل ایک واضح پالیسی جو ہے مرتب کر لی ہے ان قبضہ گروپ کے خلاف، یعنی طالبان قبضہ گروپ کے خلاف۔ ادھر اپنی سرحدوں میں بھی آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی۔ انہوں نے آج بہت ہی سخت الفاظ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، اس کی بڑی مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت طالبان اور یہ جو خیبر پختونخوا والے جو گورنمنٹ ہے یہ ایک ہو گئے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ جی جس کو جو کرنا ہے وہ دیکھ لیں۔ انہوں نے 3 ٹارگٹ کیے۔ انہوں نے ایک تو انڈیا کو کہا کہ جی، ان کے ایک صحافی نے جو ہے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان تیار رہے 2026 میں، ادھر سے طالبان اٹیک کریں گے پاکستان پہ، ادھر سے انڈیا اٹیک کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی یہ خواہش بھی پوری کر لیں اور کر کے دیکھیں، آپ کو جو ہے پتہ لگ جائے گا، پتہ چل جائے گا، جو اس کا الٹ ریورس پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ لگ پتہ جائے گا، لگ پتہ جائے گا، اردو میں پتہ لگ جائے گا۔ تو جناب یہ ہوا، انہوں نے بہت لتاڑا وہ جو اینکر ہے، بہت ہی مزاحیہ بندر قسم کا اینکر ہے انڈیا کا۔ اس کے بعد انہوں نے طالبان کو کہا کہ جی طالبان نے جو ہے وہ بند کر دی ہے تجارت، تو انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہی بات میں نے اپنے پچھلے کئی ویلاگز میں کہا کہ افغانستان کے ساتھ تجارت کا ہمیں فائدہ نہیں، نقصان ہے۔ پھر وہی ہماری چیزیں گھوم کے ہمارے پاس آ جاتی ہیں، کلاشنکوف آ جاتی ہے، وہ ہیروئن آ جاتی ہے، جو ہمارا سامان فری ڈیوٹی کے تحت یہاں سے جاتا ہے وہ وہیں سے ہمارے علاقے میں آ جاتا ہے، اور ہماری جو منی اسمال انڈسٹری ہے اس کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے، اور ہمارے لوگ جو ہے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ بہرحال بڑی ایک جامع پریس کانفرنس تھی۔ ایز اے براڈ کاسٹ جرنلسٹ میں نے جو تجزیہ کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ کب وہ اس کو عملی جامہ پہنا ہے، لیکن بہرحال کافی جو ہے حکومت جو ہے اس سلسلے میں سیریس نظر آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک صحافی نے کہا، خیبر پختونخوا سے صحافی تھے، کہ جی آپ کے ساتھ عوام ہے، لوکل لوگ شامل ہیں، تو پھر کیوں آپ اتنا وہ کر رہے ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھئی تھوڑا سا جو ہے اس میں ٹائمنگ لگتی ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا، چونکہ عوام وہاں پہ رہ رہی ہے اور عوام کو جو ہے مارنا ایک اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال فوج پہ بہت سے الزامات لگائے جن کا انہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے جواب دیا۔ اب بات یہ ہے کہ جی پاکستان ہمارا ہے، پاکستانی فوج ہماری ہے، ہمارے بچے جو ہے شہادتیں دے رہے ہیں، ہمارے بڑے جو ہیں وہاں لڑ رہے ہیں، تو بہرحال پاکستان فرسٹ، وہ جو پرویز مشرف کہا کرتا تھا نا کہ پاکستان فرسٹ، اس کے بعد ساری چیزیں، میرے خیال میں وہ بہت دور اندیش انسان تھا پرویز مشرف۔
آپ کچھ بھی کر لیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ جو طالبان قبضہ گروپ ہے افغانستان میں وہ رول کرے ہمارے اوپر, ہم اس سے پالیسی لیں گے کیسے ہم نے چلانا ہے, تو امپاسبل. پھر ہماری بچیوں کو نہیں پڑھنے دیا جائے گا, ہماری بچیوں کے ساتھ جو ہے ہراسمنٹ کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ یہ لوگ. اور ایک انہوں نے بتایا کہ جی ایک عجیب, اس کا تو میں بھی گواہی دوں گا کہ جو ان کی جو ویڈیوز آتی ہیں وہ بڑی پروفیشنلی اس کو ایڈٹ کیا ہوا ہوتا ہے, تو اس کے لیے تو ہندوستان کے لوگ جو ہے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے لیے تو ہندوستان کے جو پروفیشنل بالی ووڈ کے جو ایڈیٹر ہیں نا وہ لوگ دے رہے ہیں کون سا میوزک ڈالنا ہے, کہاں لو کرنا ہے, کہاں پچ گرانی ہے. وہ تو جب میں چونکہ میرا ایڈیٹنگ سے بڑا قریبی تعلق ہے ابھی بھی ہے, اور میں بتا سکتا ہوں کون سا میوزک جو ہے آپ کون سے دماغ کے خلیے کو جو ہے چینج کر رہے ہو اس میوزک سے, چونکہ یہ ہم کرتے رہے, ہم ایڈیٹنگ کرتے رہے, ہمیں پتہ ہے کہ کون سا میوزک کہاں پہ اثر کرے گا. بہرحال یہ تھی خبریں کوئی. اور چلتے چلتے تھوڑی سی یہ کہ چائنا جو ہے وہ تھوڑا سا گرم نظر آ رہا ہے, لیکن بھائی میں ایک بات بتا دوں, چائنا پہ اب میں بھروسہ نہیں کرتا. جب سے وینزویلا پہ قبضہ ہوا یہ خاموش بیٹھے ہیں تو میں بھروسہ نہیں کرتا چائنا پہ. چائنا کی پالیسی ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ, دیٹس اٹ, اس کا پیسہ بنے, اس کو. روس کا بھی یہی ہے. تو یاد رکھیں, میں دنیا میں جو بھی میری زبان سمجھتے ہیں, اب آپ نے اپنی فوج کے لیے خود ہی مواقع مہیا کرنے, پیدا کرنے, خود ہی آپ نے اس سلسلے میں کرنا ہے. ایٹم بم بناؤ, توپ بناؤ, بھالا بناؤ, جو بھی بناؤ تم نے خود بنانا ہے. ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا انحصار نہیں کرنا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کے اندر جو ہے وہ امریکہ آنے والا ہے, تو بھائی امریکہ میں ایران بھی ایران میں امریکہ بھی آ کے دیکھ لے, اس کو بھی لگ پتہ جائے گا اچھی طریقے سے. اور کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ خمینی بھاگ گئے, خامنئی. میں نے کہا تھا وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ وہ اپنے لیے لعنت سمجھیں گے بھاگنا, اور وہ بھاگیں گے نہیں, وہ وہیں پر اپنی شہادت دے دیں گے, وہ ایک مثال بنا دیں گے ایرانی حکومت کو. تو جناب یہ تھیں تھوڑی سی باتیں جو آپ سے گوش گزار کر رہا تھا. بس ایک بات اور کہنا چاہوں گا اپنے دل کی چلتے چلتے. بنگلہ دیش کے جو فضائیہ کے جو چیف ہیں وہ تشریف لائے ہیں پاکستان میں. بابر سدھو جی نے ان کا بڑا زبردست استقبال کیا ہے. وہ پاکستان سے مانگ رہے ہیں JF-17 تھنڈر 3 مانگ رہے ہیں, اور وہ پاکستان نے حامی بھر لیے. اور اگر ان کیس پاکستان بنگلہ دیش کے اوپر حملہ کر دیتا ہے انڈیا, تو پاکستان اپنے جو اس کے استعمال والے طیارے ہیں وہ فوری طور پر امیڈیٹلی ایمرجنسی میں جو ہے وہ بنگلہ دیش کو ڈیلیور کرے گا. یہ میں آپ کو بڑی خفیہ رپورٹ دے رہا ہوں, بڑے اندر کی رپورٹ ہے, خفیہ ذرائع ہیں. بہرحال اس وقت پاکستان آرمی جو ہے پوری طریقے سے بنگلہ دیش میں کام کر رہی ہے. وہاں پر یونٹ پہنچا دیے گئے ہیں, میزائل سسٹم نصب کر دیے گئے ہیں, اور وہاں پہ جو اروناچل پردیش ہے اس کو تو اب ہم چائنا کا حصہ تسلیم کرتے ہیں, چونکہ وہ چائنا کا ہے, چائنا نے اپنے وہ کر دیے ہیں. تو اروناچل پردیش سے ہندوستان کا کوئی تعلق نہیں. تو وہاں سے چائنا جو ہے انٹری مار رہا ہے, یہاں سے پاکستان اور بنگلہ دیش مار رہے ہیں, اور یہاں پر اب بھارت دھمکی دے رہا تھا کہ جی 2026 میں جو ہے ادھر سے افغانستان اور ادھر سے پاکستان. بہرحال جی ہم پاکستانی عوام کھڑی ہے اپنی فوج کے ساتھ, شولڈر ٹو شولڈر, کاندھے سے کاندھا, شانے سے شانہ ملائے کھڑے ہم. لیٹ سی, جو ہوگا دیکھا جائے گا. جب ملک ایک ساتھ لیا تھا اس کے ساتھ چلے بھی ایک ساتھ, قربانیاں بھی ایک ساتھ, تو مرنا جینا ایک ساتھ. ہم ہیں تو ہماری فوج ہے, ہماری فوج ہے تو ہم ہیں. پاکستانی فوج کو جتنا پیار بھیج سکتے ہو, دنیا میں کہاں پہ آپ سن رہے ہو ضرور بھیجیے گا. جناب یوٹیوب کو آپ سبسکرائب کر لیں, ہمیں کم سے کم 1000 سبسکرائبر کی ضرورت ہے. یوٹیوب پہ آپ اپنے رشتہ داروں, عزیز و اقارب کو ہمارا پیغام پہنچائیے. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.